اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم وقعدوا لہم کل مرصد صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا نبی الملاحم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اٹھ کے ظلمت ہوئی پیدا اف کے خاور پر اٹھ کے ظلمت ہوئی پیدا اف کے خاور پر بزم میں شعلہ نوائی سے اجالا کر دیں اٹھ کے ظلمت ہوئی پیدا اف کے خاور پر بزم میں شعلہ نوائی سے اجالا کر دیں اور گرم رکھتا تھا ہمیں سردی مغرب میں جو داغ گرم رکھتا تھا جو ہمیں سردی مغرب میں جو داغ گرم رکھتا تھا جو ہمیں گرم رکھتا تھا جو ہمیں سردی مغرب میں جو داغ چیر کر سینہ اسے وقف تماشا کر دیں اور علامہ اقبال فرماتے ہیں فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ ہے قلم کا دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر لیکن جناب شیخ کو یہ معلوم نہیں مسجد میں ابھی آواز ہے بے سود و بے اثر تیغ و تفنگ دست مسلمان میں کہاں ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر کافر کی موت سے لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر اور ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے مشرق میں اگر جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زیرہ میں ڈوب گیا مسلمان دوشتہ گمر حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کہ یہ بات اسلام کا محاسبہ اور یورپ سے درگزر آج اگر ہم بات کریں بڑے بڑے لوگ دنیا کی تعلیم پڑھ کر اور ہمارے اپنے بھی دین کی تعلیم پڑھ کر کہتے ہیں کہ اسلام امن کا دست دیتا ہے اسلام تلوار سے نہیں پھیلا اسلام محبت اور امن کا دست دیتا ہے آج ہم اگر جہاد کی بات کریں ہمیں لوگ تانا دیتے ہیں کہ یہ جناب دہشت گرد ہیں ہم اگر رسول اللہ کی تلوار کی بات کریں ہمیں تانا دیتے ہیں یہ ایکسٹریمسٹ ہیں یہ انتہا پسند ہیں یہ شر پسند ہیں میں نے کہا جناب ہم جہاد کی بات کرتے ہیں ہم رسول اللہ کی تلوار کی بات کرتے ہیں ہم دہشت گرد ہمیں نہیں کہتے تم یہ بات آؤ جہاد تو رب نے کیا اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ انفال کی آیت ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا ہمیں دہشت گرد کہنے والے رب کو کیا کہیں گے اللہ کہتا ہے کہ میرے حبیب جو آپ نے بدر میں کافروں کو قتل کیا وہ آپ نے نہیں کیا وہ رب نے کیا میرے حبیب جو آپ نے بدر کے اندر کافروں کو پتھر مارے وہ آپ نے نہیں مارے وہ رب نے مارے ایک آیت قرآن میں رحمت کی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ 500 سے زیادہ آیتیں جہاد کی ہیں امن کا لفظ بابا جی فرمایا کرتے تھے 3 جگہ آیا ہے لیکن 500 سے زیادہ آیتیں جہاد کی ہیں لیکن آج امن تو سب کرتے ہیں لیکن آج محبت کی بات تو سب کرتے ہیں لیکن تلوار کی بات کیوں نہیں کرتے بتائیں حضور نے اپنے سر پر امامہ باندھا ہم نے یہ بھی سنت ہمیں بابا جی نے زندہ کی میرے آقا و مونے نے اسی سر پر جنگی ٹوپی بھی پہنی ہمیں بابا جی نے یہ بھی بتایا حضور نے ہاتھ میں مسواک بھی اٹھایا میرے آقا و مولا نے تلوار بھی اٹھائی ہم مسواک بھی اٹھاتے ہیں اور تلوار کی بھی بات کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں جیسے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دعا مانگی تھی یا اللہ ایک بار مجھے موقع دے دے اور مجھے وہاں تک پہنچا دے جنگ تک پھر تو بھی دیکھا گا لا یرین اللہ یا اللہ پھر تو بھی دیکھے گا میں لڑتا کیسے ہوں ہم بھی دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہماری حیثیت نہیں لیکن ان بڑوں کی دعاؤں کے صدقے ایک بار ہمیں موقع دے پھر تو بھی دیکھنا ہم امریکہ کو نہ لٹکائیں تو پھر کہنا یا اللہ پھر تو بھی دیکھے گا
ہم اگر مودی کو نہ لٹکائیں تو پھر کہنا یا اللہ ہمیں اسلام کے ذریعے طاقت دے. ہم انشاءاللہ بیت المقدس میں اپنے قائد کی قیادت میں جمعہ پڑھیں گے انشاءاللہ. حضرت عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں امن امن کی بات کرنے والے سنیں. حضور نے ارشاد حضرت عامر بن عقبہ فرماتے ہیں حضور مسجد نبوی کے منبر پر تھے اور حضور منبر پر چڑھ کر آیت پڑھ رہے تھے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ کہ میرے حبیب مسلمانوں کو کہو کہ کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ تیاری کریں. اور قوت طاقت جو ہے وہ تیر پھینکنے میں ہے, پھینکنے میں ہے, پھینکنے میں ہے, میزائل پھینکنے میں ہے, غزہ کے لیے اٹھنے میں ہے, گولی چلانے میں ہے, اسلحہ نکالنے میں ہے. یہ میرے آقا و مولا کا فرمان ہے. اس لیے آج آپ آئیں حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں. آج لوگوں کو یہ بھی بڑا درد ہے کہ جناب جس کو دیکھو ٹی وی پر بیٹھ کر فیض آباد فیض آباد فیض آباد. بابا جی نے فرمایا تھا فیض آباد کا درد رہے گا رہے گا رہے گا رہے گا. وہ کسی نے کہا ہے نا ساڑھے دل دے ہر ہر گوشے اٹھے, ساڑھے دل دے ہر ہر گوشے اٹھے, بابے دی یاد تا قبضہ ہے. ساڑھے دل دے ہر ہر گوشے اٹھے, بابے دی یاد تا قبضہ ہے. اندے منہ وچوں نکلے غیرت دے ہر ہر ایک الفاظ دا قبضہ ہے. وہ کتا قبضہ ہے لبرل سوچاں دا, کتا قبضہ آزاد دا قبضہ ہے. پورے کفر, پورا کفر اور پورے کفر دی سوچ دے کہ فیض آباد دا قبضہ ہے. فیض آباد کا درد رہے گا رہے گا. اور انشاءاللہ ہم انشاءاللہ پاکستان میں دین مصطفیٰ لائیں گے, تیار ہیں انشاءاللہ. اب آخر میں آپ نعرہ لگائیں, پتہ لگے حضور کے غلام بیٹھے ہیں. تاجدار ختم نبوت. نہیں 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 چاس نہیں آئی. ابد انشاءاللہ اللہ نے طاقت دی فلسطین جانا ہے. ہمارے تو قائد نے کہا ہے کہ تسی راہ دیو اور جڑا بجٹ کھان دیو وہ بھی دیو, سامان بھی دیو, پھر رستہ دیو. اسی پھر انشاءاللہ جاؤں گے اور انشاءاللہ جائیں گے, اللہ ہمیں طاقت دے گا. جیسے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو کسی نے آ کر کہا کہ جناب آپ مسکراتے نہیں ہیں, آپ ہنستے نہیں ہیں, ہر وقت پریشان رہتے ہیں, غمگین رہتے ہیں, کیوں ہر وقت پریشان رہتے ہیں, روتے رہتے ہیں, ہنستے کیوں نہیں ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کیف القرار وکیف یہدی مسلم والمسلمات مع العدو المعتدی. فرمایا یار ہمیں قرار کیسے آ سکتا ہے, ہمیں ہنسی کیسے آ سکتی ہے, ہمیں سکون کیسے آ سکتا ہے جب مسلمانوں کی بیٹیاں دشمنوں کے قبضے میں ہوں اور ہمارا بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہو. ہم ہنستے رہیں, ہم اس وقت ہنسیں گے جب بیت المقدس آزاد ہوگا. ہم بھی انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے سے, تاجدار ختم نبوت کے نعرے سے بیت المقدس آزاد کروائیں گے. تاجدار ختم نبوت.